اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے آج صدر کو ایڈوائز بھیجے جانے کا امکان۔ صدر ایڈوائز پر عمل کرتے ہوئے کل قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ حفیظ شیخ نگراں وزیر اعظم کی دوڑ میں سب سے آگے۔ حکمران اتحاد نے حتمی فیصلہ نہیں کیا، پیپلز پارٹی مزید نام دینے کی خواہش مند۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو اختیار دے دیا، حتمی نام آج سامنے آ جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ نواز شریف نے نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کر لیا۔ نون لیگ کے قائد نے نام پر سابق صدر آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سے مشاورت بھی مکمل کر لی۔ نام پر آئینی تقاضا پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو اعتماد میں لیں گے۔ کل شام تک اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ نومبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ الیکشن میں 1 سے 2 مہینے کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات کرانے ضروری ہیں۔ مخصوص حالات میں الیکشن کمیشن 1 سے 2 مہینے انتخابات کرانے میں تاخیر کر سکتا ہے۔ خواجہ آصف کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کے لیے آج ٹائم فریم کا اعلان کیے جانے کا امکان۔ قانونی ٹیم کو مزید پیش رفت میں رہنمائی کے لیے طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹانے کے معاملے پر بھی مشاورت کرے گا۔ اسلام آباد میں صحافیوں، میڈیا ورکرز، فنکاروں اور ٹیکنیکل ریسورس کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے اجرا کی تقریب۔ 1200 اسپتالوں میں سالانہ 15 لاکھ روپے کی مفت صحت سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ ججز، وکلاء، قانونی ماہرین، طالب علم، حکومتی اہلکار اور عوام بھی مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل دائر۔ توشہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے۔ اپیل پر فیصلے تک سزا معطل کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم جاری کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کا موقف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر اعتراضات دور کر دیے گئے۔ درخواست کل نمبر لگنے کے بعد دوبارہ مقرر ہوگی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جیلوں کے رولز میں جو سہولت ہے وہی آرڈر کریں گے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ چیئرمین پی ٹی آئی حوصلہ رکھیں، جیل میں 5 اسٹار ہوٹل جیسے کمرے نہیں ہوتے۔ سیل کے ساتھ اٹیچ واش روم ہوتا ہے اور وہ اوپن ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی سیل میں رکھا جاتا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ سب کو ایک طرح کی جیل میں رکھنا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ جج ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ پر جعلی پوسٹ لگانے کا الزام۔ ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کے قانونی مشیر نعیم پنجوتھا کو آج طلب کر لیا۔ لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کیس کے 6 مقدمات میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد عمر، علیمہ خانم اور عظمی خان کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی۔ نون لیگ آفس حملہ کیس میں فواد چودھری کو آج حاضری سے استثناء مل گئی۔ بلوچستان اسمبلی کا آخری اجلاس آج ہوگا۔ آفیسر ایسوسی ایشن اور اسمبلی اسٹاف ایسوسی ایشن کا الاؤنس میں اضافے اور ترقیوں کے لیے احتجاج۔ بلوچستان اسمبلی کے دروازے پر تالے ڈال دیے۔ سندھ اسمبلی 11 اگست کو تحلیل کرنے کا فیصلہ۔ آج ہونے والا الوداعی فوٹو سیشن ملتوی کر دیا گیا، اب جمعے کو ہوگا۔ ارکان اسمبلی کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کل اور جمعرات کو کابینہ کے آخری اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کسی گروہ سے بات نہیں ہوگی، دہشت گردوں کے پاس ریاست کی ریٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دوبارہ مذاکرات کی کوشش بے سود ہے۔ آرمی چیف کا 2 ٹوک پیغام۔ تاریخی گرینڈ جرگے سے خطاب میں دہشت گردی کے خاتمے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے پر قبائلیوں کی خدمات کو سراہا۔ لکشمن پور مشرقی پاکستان میں دشمنوں کو ناکو چنے چبوانے والے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 65واں یوم شہادت۔ مزار پر تقریب کا انعقاد۔ صدر عارف الوی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے میجر جنرل شاہد پرویز نے پھول چڑھائے۔ چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں الفلاح چوکی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق رینجرز اہلکار کی نماز جنازہ ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجرز میں ادا کر دی گئی۔ ہوم سیکرٹری، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ، افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ بھارتی لوک سبھا میں مودی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پر بحث آج سے شروع ہوگی۔ ووٹنگ کا عمل جمعرات کو ہونے کا امکان۔ حکومتی اتحاد کی اکثریت کے باعث مودی حکومت کو تحریک عدم اعتماد سے خطرہ نہیں۔ تحریک عدم اعتماد کا مقصد منی پور فسادات پر مودی حکومت کی خاموشی ختم کرانا ہے۔ حزب اختلاف کا موقف۔ گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ لنگڑاتے ہوئے گاڑی سے اتری، والدہ نے آگے بڑھ کر بیٹی کو سہارا دیا۔ ملزمہ سومیہ عاصم کی بچی کو بس اسٹینڈ پر چھوڑنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔
मुलजिमा सोमी आसिम को आज इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के बाद नवाबशाह सोहारी में दोनों ट्रैक्स बहाल कर दिए गए। ट्रेन हादसे में 300 से 400 फीट अब ट्रैक मुतासर हुआ। हादसे की जगह लाइन को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स नहीं थी। टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। इंजन के व्हील भी खराब थे। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। गाड़ियों की वापसी के लिए महकमा बल्दियात सिंध का एक बार फिर मुताल्लिका अफसरान को खत। डिप्टी डायरेक्टर ठट्टा और मीरपुर खास को गाड़ियों की वापसी के लिए फाइनल वार्निंग। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सखर और दीगर अफसरान को भी गाड़ियां वापस करने का इंतबाह। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होने के बाद 296 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 32 पैसे इजाफे के बाद कदर 287 रुपए 75 पैसे की सतह पर पहुंच गई। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों की सवारी मोटरसाइकिल को भी खरीदना मुश्किल बना दिया। लाहौर में मोटरसाइकिल की कीमतों में 20,000 रुपए तक का इजाफा। कीमतें बढ़ने से कारोबार भी मुतासिर। दुकानदार मक्खियां मारने लगे। शहरियों का मनमानी कीमतों में इजाफे पर इंतजामिया पर खामोश तमाशाई बनने का इल्जाम। बहावलनगर में दरियाए सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंध टूटने से पानी आबादी में दाखिल। मुतादिद मकान गिर गए। फसलें तबाह हो गई। लिंक रोड में शगाफ से दर्जनों आबादियों का रास्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से शाहराहे कराकोरम और शाहराहे बल्तिस्तान ट्रैफिक के लिए बंद। इंतहा पसंद हिंदुओं का खौफ। पाकिस्तान टीम में सबसे मुश्किल बॉलर कौन? सवाल के जवाब देने पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान घबरा गए। सब अच्छे हैं, नाम लिया तो तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। रोहित शर्मा का जवाब।